بندوں پر جو ہے دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. یعنی اللہ رب العزت کا حق اور بندوں کا حق. تو جن چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے اس میں کوتاہی کی صورت میں اگر کوئی سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر مالک و مولا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے. لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، مثلا کسی نے کسی کو ستایا ہے، کسی نے کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کسی کا ناحق مال کھایا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں فرماتا ہے. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، مقبول عبادتیں لے کر کے آئے گا، قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، مقبول عبادتیں لے کر کے آئے گا، نماز روزہ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. لیکن حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کے زمین و جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک ایک حقدار کو اس کے حق کے مطابق اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ جانتے ہیں کہ سامنے والے کے گناہ کو حق کے مطابق اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور پھر فرمایا جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو. یعنی امت مسلمہ کا مفلس انسان بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کی صورت میں وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کی حقوق کی ادائیگی لازم و ضروری ہے، کیونکہ جب تک بندہ نہیں معاف کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.